علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آج بھی ملے گا۔ آپ سلسلے میں شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قربانی کرنے کے ایام تو گزر چکے، لیکن بعض ایسی صورتیں ہوا کرتی ہیں کہ جو ان ایام کے گزرنے کے بعد یاد آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قربانی کی جانور میں عیب تھا، ہم نے کسی سے پوچھا نہیں، قربانی کر دی، یا بعد میں کسی نے ہمیں بتایا، یا بالفرض کوئی وہ صورت پیدا ہوئی، مثال کے طور پہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ جس سے ہم پر قربانی واجب ہو گئی تھی لیکن ہم نے نہیں کی، اب یاد آیا یا کسی نے توجہ دلائی یا ہم نے یہی سلسلہ دیکھا تو اس میں جب یہ بتایا گیا تو پھر ذہن بنا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب سے میرا یہی سوال ہے ابتداءً کہ اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں، کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر ایسی صورت ہوئی کہ قربانی کا جانور انہوں نے خریدا، یہ صاحب نصاب بھی تھے، اب قربانی کا جانور خریدنے کے بعد انہوں نے ذبح کر دیا، قربانی بھی کر دی، ٹھیک، اب ان کی کسی سے گفتگو ہوئی، پتہ چلا گفتگو میں کہ اس میں تو ایسا عیب تھا جس کی وجہ سے قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک، جیسے وہ ہمارے پاس کی ایک مثال ہے، کوئی شخص جانور لے کر آیا، اب جب جانور لے کر آیا، جانور کو ایک دن کھڑا کیا، ایک دن کے بعد اس کی دم جو ہے وہ علیحدہ ہو گئی۔ اچھا، دم علیحدہ ہو گئی سے مراد دے کہ وہ تقریباً 1/3 سے زیادہ حصہ ہی ایسا تھا کہ وہ علیحدہ ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دم اس کی کٹی ہوئی تھی، بس کوئی کہیں سے انہوں نے دم کا انتظام کر کے ایلفی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ تو اب اس طرح کے اور بھی کافی سارے مسائل ہو جاتے ہیں، جیسے دانتوں کے متعلق بھی یہ مسائل سامنے آئے ہیں کہ وہ نقلی دانت جو ہے وہ لگا دیے تاکہ عمر جو ہے وہ اس کی پوری بیان کی جا سکے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب ایسی کوئی کیفیت کسی کے ساتھ ہوئی، وہ بالکل آخری ٹائم میں اس نے جانور ذبح کیا، اب اس کو پتہ چلا کہ جانور جو میں نے ذبح کیا ہے یہ قربانی کے لائق ہی نہیں تھا اور یہ شخص صاحب نصاب بھی تھا، ٹھیک ہے، تو اب اس شخص پر لازم ہے کہ ایک جانور کی قیمت صدقہ کرے، یعنی بکری یا بکرے کی جو اوسط قیمت ہوتی ہے اس کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اگرچہ اس نے جانور لایا تھا، جانور ذبح بھی کیا ہے، اس کے 3 حصے بھی کیے ہوں گے، گھر پہ رکھا، فقراء کو دیا، رشتہ داروں کو دیا، سب کچھ اس نے کیا، مگر جو قربانی کا جانور لے کر آئے وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو قربانی کی جا سکتی۔ بعد میں پتہ چلا تو اگرچہ اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے، انہوں نے اپنے طور پر اچھی طرح سے دیکھ بھال بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود ایسا کوئی دھوکہ ہو گیا تو اب ان پہ لازم ہے کہ یہ ایک جانور کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کریں گے، یعنی بکری یا بکرے کی قیمت صدقہ کریں گے۔ اچھا، صدقہ جیسے ہم بار بار یہ جملہ ہم بیان فرماتے ہیں کہ بھی صدقہ کریں صدقہ کریں، تو صدقہ اس کی ایک تو اقسام بیان ہو جائیں کہ صدقہ کتنے قسموں کا ہوتا ہے، پھر کیا ہم یہ صدقہ اپنے بہن جو سگے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں کیا ان کو ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، صدقہ جو ہے وہ عمومی طور پر 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک، ایک نفلی صدقہ کہلاتا ہے اور ایک صدقہ واجبہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ، فطرہ، اور اسی طرح اگر کسی نے قربانی نہیں کی اور اب قربانی کے ایام گزر گئے، اب جو اس کو رقم وغیرہ دینی ہے یہ بھی صدقہ واجبہ میں آتا ہے، یوں ہی قسم کا کفارہ ہے تو وہ بھی صدقہ واجبہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں کے صدقے کے طور پر کچھ رقم دے دیتے ہیں، جانور لا کے ذبح کر کے دے دیتے ہیں، کوئی منت نہیں مانی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی دے دیتے ہیں، تو یہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ صحیح۔ تو جو نفلی صدقہ ہے اور جو صدقہ واجبہ ہے ان دونوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ اب جو صدقہ واجبہ ہے، آپ نے سوال کیا کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کی قربانی یوں رہ گئی
کہ اس جانور میں عیب تھا، اس وجہ سے اس کی قربانی نہ ہو سکی، ٹھیک، اب اس پہ لازم ہے کہ یہ ایک جانور کی قیمت صدقہ کرے۔ اب یہ صدقہ واجبہ ہے، اب اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے کہ یہ اپنے کسی بہن کو، اپنے کسی بھائی کو جو شرعی فقیر ہو، صحیح، زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس کو یہ دے سکتے ہیں جب کہ یہ سادات کرام سے نہ ہوں۔ اور جو بھائی بہن ہے وہ اگر نابالغ ہیں تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا کہ والد صاحب نصاب نہ ہو۔ صحیح، اگر نابالغ ہیں، والد صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی نابالغ بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، ورنہ اگر بہن بھائی بالغ ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہیں، صورت میں اگرچہ ان کے والد صاحب نصاب ہوں تو ان کو بھی دینے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے 2 سوال کیے اور الحمدللہ عز و جل مفتی صاحب نے اس کے جواب ہمیں عطا فرمائے۔ ایک تو قربانی کے ایام نکل گئے، عیب دار جانور تھا، اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پھر جو صدقہ کیا جاتا ہے تو کیا یہ صدقہ ہم اپنے سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، اس حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ مزید سوالات کریں گے، آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ مجھے سوال پوچھنا تھا کہ قصر نماز کے اندر کیا سنتیں پڑھنا ضروری ہے؟ قصر نماز کے اندر سنتیں پڑھنا کیا ضروری ہیں؟ دیکھیں، جو قصر نماز ہے اس کے متعلق علماء نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو جو فرائض ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، 4 کی جگہ پہ 2 فرض پڑھنے ہیں جو قصر نماز ہے۔ باقی جہاں تک سنتوں کا تعلق ہے تو ان کے متعلق علماء نے یہ ارشاد فرمایا جو سنتیں غیر موقدہ ہیں یا جو سنتیں نوافل وغیرہ ہیں وہ تو اگر ویسے بھی کوئی ترک کرے گا تو گناہ گار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی سنت مؤکدہ، ٹھیک، اس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسی کیفیت میں ہے کہ آرام سے سکون سے سنتوں کی ادائیگی کر سکتا ہے جب تو یہ سنتوں کی ادائیگی کرے، ٹھیک، اور اگر ایسی کیفیت میں ہے کہ سنتوں کی ادائیگی نہیں کر سکتا تو اب اس کو اجازت ہے کہ یہ نہ کرے۔ جیسے دوران سفر گاڑی سے اتر کر نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے تو وقت کم ہوتا ہے، پھر جس جگہ پر ہم گئے وہاں پر ہمارا 10 دن 12 دن 14 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو ظاہر شرعی مسافر ہی رہیں گے، جب مدت سفر پر گئے ہیں 92 کلومیٹر کے فاصلے پر گئے، 14 دن وہاں رہنے کا ارادہ ہے، تو اگرچہ جو ہمارا سفر ہے وہ 2-4 گھنٹے کا تھا یا 1 دن کا سفر تھا، جو بقیہ وہاں پر جو ایام ہیں وہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان ایام کے اندر جو ہے یہ جو سنت موقدہ ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ باقی جب ایسی کیفیت ہے، سفر کی کیفیت ہے، گاڑی نکلنے کا اندیشہ ہے یا اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر نہ پڑھیں گے تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ مزید کالز؟ میرا نام محمد عمر شہزاد ہے، میں گجرات سے کر رہا ہوں۔ کیا امام کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے؟ امام کے پیچھے قرات کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے، امام کے پیچھے قرات کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ احادیث طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ امام ضامن ہے، ٹھیک ہے، جب امام قرات کرے گا تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ صحیح۔ اب بعضوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جیسے فجر کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے اور یوں ہی عشاء کی نماز ہے، تو ان میں تو امام جہری قرات کرتا ہے، بلند آواز سے قرات کرتا ہے، اس کی آواز ہمیں آ رہی ہوتی ہے، مگر اس کے علاوہ جیسے عشاء ہی کی بقیہ 2 رکعتیں ہیں، مغرب کی تیسری رکعت ہے، اس طرح ظہر کی 4 کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 کی 4 رکعتیں ہیں، اس میں ہمیں امام کی قرات سنائی نہیں دے رہی ہوتی کیونکہ یہاں پہ سری قرات کرنا ہوتی ہے، تو بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو قرات نہیں کرنی، اس میں قرات کرنی ہے، تو بے شک امام جہری قرات کرے، بے شک امام سری قرات کرے، مقتدی پر یہ حکم ہے، مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہے گا، قرات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کی جانور کی کھال اترتی ہے اور مختلف ادارے اس کھال کو حاصل کر کر اپنے حساب سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی یہ سارا نظام موجود ہے۔ تو مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جس کے گھر میں جانور ذبح ہوا، اس سے مثال کے طور پر میں نے رابطہ کیا کہ آپ مجھے کھال دے دیجیے گا دعوت اسلامی کے لیے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے لے جائیے گا، میں جانے میں لیٹ ہو گیا مثال کے طور پہ، اور ظاہر دیگر مصروفیات کی وجہ سے بھی یہ لیٹ ہونا ہو سکتا ہے، یا ان کی طرف سے اگر تاخیر ہو گئی اور کھال ہو گئی خراب، تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ ارشاد فرمائیں ذمے کس کے آئے گا؟ دیکھیے، شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ جس شخص نے جانور ذبح کیے ہیں، جس نے قربانی کی ہے،
اب وہ کھال کو خود بھی استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، مگر کھال کو خود استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ کھال کو باقی رکھتے ہوئے اس کو استعمال کر سکتا ہے. جیسے اس نے جائے نماز بنا لی یا اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا، تو یوں تو اس کو کھال اپنے پاس رکھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کھال جو قصائی ہے، جو جانور ذبح کرنے والا ہے، اس کو اجرت پر دے دیتے ہیں. تو اس کو اجرت پر دینے کی اجازت نہیں. اگر کسی نے اجرت پر دی تو اجرت پر دینے کی وجہ سے جتنی بھی اس کی قیمت تھی اس پہ لازم ہوگا کہ یہ صدقہ کرے. ٹھیک ہے. کھال میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ کھال کو اس نیت سے یہ بیچ بھی سکتا ہے کہ اس نیت سے بیچ رہا ہوں کہ اس سے جو رقم آئے گی اس کو میں شریف فقراء کو صدقہ کر دوں گا یا کسی کو بھی صدقہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اگر کیفیت ہوئی کہ کھال رکھی رہی اور رکھے وہ خراب ہوگی تو اب شرعی طور پر اس پر کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے تو نہیں ہے. اور اگر میری غلطی سے وہ خراب ہو گئی تو جی دیکھیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جس نے کہا تھا کہ میں آ کر لے جاؤں گا، کسی مصروفیت کی بنا پر لینے کے لیے نہ پہنچ سکا یا دیر سے پہنچا تو اب خراب ہو گئی ہے. تو جیسے وہ تاوان کی صورت ہوتی ہے کہ کسی پہ تاوان لازم آ جائے گا. کسی نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آ کے لے جاؤں گا، یہ 2 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے. اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ 2 دن تک کھال کو رکھیں گے تو کھال خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کسی پر بھی تاوان والی صورت بہرحال نہیں ہے. ٹھیک جی. مزید کال. میں نے قضاء نمازیں پڑھنے کا طریقہ ہے جو ہے وہ پڑھا تھا دعوت اسلامی کا. وہاں میں نے قضاء نمازوں میں جو تیسری ترتیب بتائی جاتی ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ کے بجائے تیسری رکعت میں سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. تو کیا ہم سبحان اللہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اگر یہ بھی پڑھیں گے تو کیا سبحان اللہ پڑھیں گے یا سبحان اللہ خیر پڑھیں گے؟ قضا نمازوں میں یہ تخفیف جو دی جاتی ہے اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ فرضوں کی آخری تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو ہے اس میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ویسے سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو شخص منفرد ہو یعنی تنہا اپنی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے، اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے. پھر جہاں تک قضا نمازوں کا تعلق ہے تو یہاں یہ اجازت عطا فرمائی ہے. یہ قضا نماز والے کے لیے اجازت ہے. اگر کوئی ادا بھی پڑھتا ہے وہ بھی اگر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے علاوہ کوئی سورت بھی نہیں ملاتا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، یہ اتنی مقدار خاموش کھڑا رہتا ہے، پھر سجدے میں رکوع میں چلا جاتا ہے، نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. باقی جو قضا نماز کے لیے بالخصوص تخفیف بیان کی جاتی ہے کہ جس کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہیں تو وہ یہ طریقہ اختیار کرے تاکہ جلد نمازیں اس کی ادا ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اب تیسری اور چوتھی رکعت میں انہوں نے کہا کہ کیا ابتدا میں تسمیہ پڑھے گا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد جو 3 مرتبہ تسبیح ہے وہ تسبیح بھی پڑھ سکتا ہے. تسبیح کی جو انہوں نے صورت بیان کی ہے تو یہ ہے کہ انسان پڑھتا ہے سبحان اللہ، ٹھیک ہے، وقف کر دیتا ہے، دوسرا سبحان اللہ ہی یوں پڑھتا ہے. تو دونوں طرح پڑھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. SMS ہمیں جو موصول ہو رہے ہیں اس میں ہم کو شامل کرتے ہیں. کیا لمبے نیلز یعنی ناخن وغیرہ اگر ہوں تو نماز ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، لمبے ناخن ہیں تو نماز تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں تو شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ لمبے ناخنوں کو 40 دن تک چھوڑے رکھنا، نہ کاٹنا، چاہے وہ تمام انگلیوں کے ناخن ہوں یا کسی ایک انگلی کے ہوں. جیسے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں تو بڑھاتی ہیں، لڑکے بھی بعض اوقات جو ہے وہ چھوٹی انگلی یعنی چھنگلیاں وغیرہ کا ناخن بڑھاتے ہیں اور 40 دن سے زیادہ چھوڑے رکھتے ہیں. تو ایسا اگر کوئی کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ گناہ کی بات ہے. ٹھیک. بقیہ ظاہر ہے اگر صفائی نہیں کریں گے، ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے تو یہ نقصان دہ بھی ہے اور نظافت کے بھی خلاف ہے. مستحب یہی ہے کہ ہر ہفتے ان کو کاٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. انہی کا دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیا نشے والی سپاری، اول تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس طرح کی سپاری تو شاید نہیں ہوتی ہوگی، لیکن بعض کی جب عادت بن جاتی ہے تو ظاہر جب تک وہ کھاتے نہیں ہے تو سکون نہیں ملتا، تو اس کو شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں نشہ ہے. تو یہ کھانے کا مطلب کیا حکم ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سپاری وغیرہ ہے عام طور پر ملتی ہے، سپاری ہے، گٹکا ہے، پان ہے، عام طور پر جو یہ چیزیں ملتی ہیں ان میں ویسے تو عام طور پر نشہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مگر وہی بات ہے کہ جس کی کھانے کی عادت بن جاتی ہے اب وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتا. اسی طرح جو سگریٹ پینے والا ہے وہ اپنی سگریٹ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس میں بھی حالانکہ نشہ وغیرہ کی کیفیت نہیں ہوتی. اور بہت سارے جیسے بہت سے لوگ چائے پینے والے ہوتے ہیں، وہ چائے ترک نہیں کر سکتے، ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، ایک نفسیاتی عمل بھی ہوتا ہے بعض اوقات.
تو یہ نشے کی صورت عمومی طور پر اس میں نہیں ہوتی. اگر واقعتاً اس میں نشہ ایسا کوئی لیکوڈ نشہ شامل کیا گیا ہے, اس کو اس میں بھگو دیا گیا ہے, یا کوئی نشہ آور چیز ہی اس میں داخل کی گئی ہے, تو ظاہر قطعاً اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے جی, مزید کالس لیں گے ہم. میرا سوال دارالاسلام میں یہ ہے کہ میری والدہ کی ابھی پچھلے ہفتے بارش کے سبب قبر بیٹھ گئی ہے, تو وہ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کچھ پتے وغیرہ بھی وہ اندر چلے گئے ہیں, تو اس کا کیا حل کریں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائے دیجیے. پچھلے دنوں بارش آپ کے بھی علم میں بہت شدید ہوئی تھی, یقیناً اس طرح کا سلسلہ ہوا ہوگا, تو اب یہ کیا کریں اس قبر کو درست کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی بخشش و مغفرت فرمائے. جن کے بھی والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. دیکھیے, اب طریقہ کار یہ ہے کہ جب بالخصوص بارش ہوتی ہے, ایک تو ویسے قبر کا بیٹھ جانا ہے, صحیح, اس کو درست کرنا کچھ آسان ہوتا ہے. جب بارش کے بعد قبر بیٹھتی ہے تو ایک تو مٹی جو ہے وہ ساری اندر دھس جاتی ہے, جی جی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری کی ساری مٹی جو ہے وہ چکنائی کی صورت اختیار کر جاتی ہے, یعنی وہ گیلی مٹی کی صورت اختیار کر جاتی ہے, پھر سلیبیں بھی اندر گر جانا. اب اس کو جو ہے وہ صاف کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. ایسے موقع پر عمومی طور پر گورکن یہ مشورہ دیتا ہے کہ قبر کو منتقل کر لیا جائے, یعنی میت کو نکال کر سارا سسٹم کر کے پھر دوبارہ اس کو بنا لی جائے. ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. صحیح. ہاں, یہ طریقہ ہو سکتا ہے, جو سلیبز اوپر گر گئی ہیں ان کو اٹھانے کی اجازت ہے, اور مٹی اتنی اس کے اوپر سے اٹھانے کی اجازت ہے کہ میت ظاہر نہ ہو. صحیح ہے. نارملی مٹی اس کے اوپر سے اٹھا لیں, اور اسی طرح سلیبیں وغیرہ بھی جو ہے وہ اوپر سے اٹھا لیں, اور پھر اس کے ارد گرد جو ہے وہ بلاکس کی یا اینٹوں کی ہلکی ہلکی دیواریں کر کے پھر دوبارہ سلیبس رکھ کے اس کے اوپر دوبارہ مٹی ڈال دیں. تو یہ کام عمومی طور پر گورکن نہیں کر پاتا. گورکن کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, اس کو نکالیں, دوبارہ اس کو بنائیں. تو جو اچھا کام کرنے والا ہے, جو اچھا مستری ہے, کام کرنے والا ہے, اس کو لے کر جائیں اور اس سے مشورہ کر کے اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے جی, مزید کال. میرا آپ سے سوال ہے کہ جمعے کی سنتوں میں اور جمعے کی فرض نماز میں اور جمعے کی فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں ان کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں. جمعے کی نیت کا کیوں اتنا کنفیوژن کیوں ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ اور جمعے کی نیت کی کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ عام طور پر اسی وقت میں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے. اب جمعہ کے دن ظہر کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں, تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ جو 2 فرض ہیں وہ جمعہ کے ہیں, باقی پہلے کی جو سنتیں ہیں, بعد کی جو 4 سنتیں ہیں, 2 سنتیں ہیں, 2 نوافل ہیں, وہ ظہر کی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن ظہر کی نماز نہیں ہے, جمعہ والے دن جمعہ کی ہی نماز ہے. ٹھیک ہے. تو جو پہلے 4 سنتیں پڑھیں گے اس میں بھی جمعہ کی نیت ہے, 2 فرض میں بھی جمعہ کی نیت ہے, پھر 4 سنتیں ہیں, پھر 2 سنتیں ہیں, پھر 2 نوافل ہیں, سب میں جمعہ کی نیت ہی کی جائے گی. اچھا, اگر ظہر کی نیت کر لی یا جمعے کے مکس کر لی, جمعہ بھی ہے ظہر بھی ہے ایک ہی وقت میں؟ دیکھیں, وہ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, یعنی جو 2 رکعت ظہر کی جمعہ کی ہے اس میں تو جمعہ کی ہی نیت کرتے ہیں, عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. چلیں یہ مثال, اور جو دوسری آگے پیچھے ظہر کی, جی, اور جو دوسری بات ہے بالخصوص جو جمعہ ادا کرنے کے بعد کی جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں, ان میں بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ظہر کی بھی نیت کرتے ہیں اور جمعہ کی بھی نیت کرتے ہیں عمومی طور پر. اور وجہ اس کی وہ والا مسئلہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر اس بات کا شبہ ہے کہ جمعہ کی نماز وہاں ہوئی یا نہیں ہوئی, جی جی, تو ایسی صورت میں جب ظہر کی سنتیں بعد کی پڑھی جائیں گی, جمعے کے بعد جو 4 سنتیں ہیں وہ پڑھی جائیں گی, اس میں اس طرح کی نیت کی جاتی ہے. اور علماء نے وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس انداز سے اس کی نیت کرے. تو عوام پر یہی لازم ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں پہلی سنتوں میں بھی, بعد کی سنتوں میں بھی اور نوافل میں بھی جمعہ کی ہی نیت کرے. ٹھیک جی, مزید کال. سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز اس آدمی کی رہ جائے تو کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ صبح کی نماز کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کس طرح ادا کریں؟ جی, صبح کی نماز کی سنتیں اگر رہ جائیں, جیسے بعض اوقات مسجد میں گئے, اب امام صاحب دوسری رکعت میں ہیں یا سلام پھیرنے کے قریب ہیں, تو حکم یہ ہے کہ نماز میں مل جائیں, فرض نماز ادا کریں. اب فرض جب ادا کر لیے تو اب جو فجر کی نماز کا ٹائم ہے
اب اس کے اندر فرائض ادا کرنے کے بعد اب سنتیں ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جب وقت ختم ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر 6:15 بجے نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اب یہ 6:35 جب ہو جائیں، یعنی 20 منٹ جب گزر جائیں سورج طلوع ہونے کے بعد، تو پھر سنتوں کی ادائیگی کر لی جائے. ٹھیک ہے. اچھا SMS یہ آیا ہے کہ ہمارے فادر جو ہیں وہ کسی ادارے کے اندر نوکری کرتے ہیں، ان کے پاس ایک موبائل ہے، جس کا وہ موبائل ہے ہو سکتا ہے وہ بھول گیا، اور ظن غالب یہ کہ وہ بھول گیا، تو اب کیا کریں اس موبائل کا؟ یعنی ان کو کہیں سے مل گیا ہے، یہ کسی نے دیا ہے ان کو، وہ بھول گیا. ظاہر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو ملا ہے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں اب دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ راستے میں گری پڑی چیز کہیں سے مل جاتی ہے، اس کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے. کسی کمپنی میں کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے پہنچانا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، اور پھر موبائل جس کا گم ہو جائے اس تک پہنچانا زیادہ آسان ہوتا ہے. ظاہر ہے موبائل کے اندر عمومی طور پر کانٹیکٹس ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں تعلق والوں کے. آپ کسی کو بھی کال کریں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ فلاں شخص کا یہ فون ہے، اس شخص تک پہنچا دیا جائے. تو ان پر یہی لازم ہے کہ کانٹیکٹ کریں اور کانٹیکٹ کر کے جس کا وہ سیل فون ہے اس تک پہنچائیں. ٹھیک ہے جی. مزید کالس لیں گے. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ احکام تجوید سیکھنا کیا ہے، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کیا ہے؟ احکام تبلیغ سیکھنے کا تجوید. اچھا جی، تجوید، احکام تجوید. دیکھیں اتنا سیکھنا تو ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے کہ وہ حروف کی ادائیگی میں فرق کر سکے. ٹھیک ہے. کہ کون سا حروف کس طرح سے ادا ہوگا اور حروف کے اندر امتیاز ہو سکے. ٹھیک ہے. اس طرح کا سیکھنا تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جب وہ سیکھے گا تو اس کو سیکھنے کے بعد ہی وہ نماز کی ادائیگی کر سکے گا. اس کو نہیں سیکھے گا، نماز کی ادائیگی کرے گا تو اس کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. یہ سیکھنا اس کے لیے لازمی و ضروری ہے. بقیہ جہاں تک مزید تجوید کا تعلق ہے، جیسے بہت بڑے قراء حضرات ہوتے ہیں، وہ دن رات اس کی مشقیں کرتے ہیں، دن رات مشقیں کر کر کے اس کو جو ہے وہ زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سیکھنا ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ قرات کا حسن ہوتا ہے، مزید زیادہ حسن پیدا کرتے ہیں، مزید زیادہ حسن پیدا کرتے ہیں. وہ سیکھنا ہر مسلمان پر لازم نہیں ہے. مسلمان پر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے کہ کم از کم اس کو ایک آیت جس سے اس کی نماز ہو سکے، اتنا قرآن مجید فرقان حمید سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. اور 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جس سے اس کا واجب ادا ہو سکے، اتنا قرآن مجید سیکھنا اس پر واجب ہے. تو حضور ارشاد فرمائے جیسے قربانی کے ایام تو گزر گئے اب، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کی جانور کی بہت ساری چیزیں بچ جاتی ہیں. مختلف قسم کے تاج لوگ پہناتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، اس کی رسیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو اب اس کی جو رسی ہے، ظاہر بعض اوقات بڑی وہ ہیوی رسی بھی ہوتی ہے جانور کے حساب سے، تو کیا ہم اس کو کسی اور جانور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، یا اس کو ہم بیچ دیں؟ کیا کریں اس کا؟ اس میں حرج نہیں، کسی بھی طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. چاہے اب اس کو ذاتی استعمال میں لے آئیں، اپنے پاس دوسرا دیگر جو چیزیں اپنے پاس دوسرا جانور ہے اس کو پہنا دیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح کسی دوست کا جانور ہے وہ مانگتا ہے اس کو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے شرعی طور پر. خرید و فروخت اس کی یعنی بہت بیچ زیادہ کے قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، اس میں بھی شرعی طور پر کوئی حرج نہیں. وہ رقم ہم خود استعمال کر سکتے ہیں؟ خود استعمال کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. مزید کالس لیں گے. عبدالعزیز سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. فرض کریں کہ جمعہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر جمعے کی جو نماز ہے اس سے کیسے نیت کریں گے؟ ظہر کی نیت کر کے پڑھیں گے یا بعد میں بھی جمعے کی نیت کر کے پڑھیں گے؟ جی یہ بھی نیت کا ہی معاملہ ہے. جمعے کی نماز نکل گئی، اب کیا کریں؟ دیکھیں شہر میں موجود ہیں اور جمعہ کی نماز جہاں پر یہ عمومی طور پر پڑھتے ہیں وہاں نہیں پڑھ پائے. جی جی. تو اب شہر میں دوسری جگہ پہ جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں پر جانا لازمی اور ضروری ہے. وہاں پر جا کر جمعہ کی نماز ادا کریں گے. صحیح. آپ شہر میں کہیں بھی جمعہ کی نماز کا وقت موجود نہ رہا تو اب ان کی جمعہ کی نماز قضا ہوئی. جمعہ کی نماز اب یہ نہیں پڑھ سکتے. اب جمعہ کی جگہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اب چونکہ جمعہ نہیں پڑھا، ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو ظہر کی تمام رکعتیں پڑھیں گے اور اس میں ظہر کی ہی نیت کریں گے. صحیح. جی مزید کالس. بندہ خشوع و وضو کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟
جی خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنا. خشوع خضوع کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب انسان کی آنکھیں کھلی بھی ہوتی ہیں تو نظر کا اصول ہے کہ وہ دور دور تک پھیلتی ہے. صحیح. اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کرے گا تو اس کو زیادہ خشوع خضوع حاصل ہوگا، تو ایسے شخص کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے، ورنہ مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. یہ آپ یہ مسئلہ پڑھ یہ شام عصر کی اور عشاء کی سنتیں پڑھتے ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھے ہم؟ عصر عشاء کی سنتیں کس طرح پڑھے گا؟ طریقہ سنت غیر موقدہ کے متعلق شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں سنت غیر موقدہ اور موقدہ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. جی جی. جو سنت غیر موقدہ ہیں یا سنت موقدہ ہیں، دونوں کی جو ابتدائی پہلی رکعت ہے اس کے شروع کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. یعنی ثنا پڑھی جائے گی، تحفظ و تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد تسمیہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ سورت ملا کے اس رکعت کو مکمل کیا جائے گا، پھر دوسری رکعت کو مکمل کیا جائے گا. پھر جب دوسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں جی تو سنت موقدہ کے اندر فقط تشہد پڑھ سکتے ہیں، اس سے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جبکہ سنت غیر موقدہ میں اس بات کی اجازت ہے کہ درود پاک بھی پڑھ لیا جائے، درود پاک کے بعد دعا بھی پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں. جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سنت غیر موقدہ جو سنت غیر موقدہ ہیں ان کو جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب ان کو جو ہے وہ ثنا سے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سنت موقدہ ہیں ان کو ثنا سے شروع نہیں کریں گے بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. جی. سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا طریقہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا. ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دوران نماز اگر کوئی شخص کوئی آیت بھول رہا ہے تو اس آیت کا پیچھے سے بار بار تکرار کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسے یاد آ جائے. براہ کرم وضاحت فرما دیں. جی کیا فرماتے؟ تکرار اس کا تکرار کیا جا سکتا ہے. جیسے بعض اوقات ہم تراویح میں، نماز تراویح میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح پڑھاتے ہوئے عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بار بار اول تو اس کا تکرار کرتے ہیں، تکرار کرنے کے باوجود یاد نہیں آتی تو پھر دوبارہ 5-6 آیات پیچھے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر یاد آ جاتی ہے. اسی طرح اگرچہ فرض نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اس میں بھی یاد کرنے کے لیے اگر 2-3 مرتبہ تکرار کرتے ہیں تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. لقمہ دینے والے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا چاہیے. جب وہ خود تکرار کر رہے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ان کو یاد اگر آ جائے گا تو وہ اس کو لے کر آگے چل جائیں گے. ہاں اگر ایسی کیفیت ہو کہ ایک دفعہ انہوں نے پڑھی اب وہ خاموش ہو گئے، اب اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ خاموش 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، 3 مرتبہ تسبیح کی مقدار خاموش رہیں گے تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا. صحیح ہے. تو اب جو پیچھے شخص موجود ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے، وہ لقمہ دے دے تاکہ سجدہ سہو کی صورت جو ہے وہ پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا حضور، کھانا جیسے گوشت وغیرہ جو کھایا جاتا ہے جانوروں کا، جو حلال جانور ہیں، جیسے مرغی کے پنجے، اس حوالے سے بعض اوقات کلام ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اب ایسے میں سے آیا ہے کہ جیسے اوجڑی کے حوالے سے کہ اس کے کھانے کا کیا حکم ہے، تو ذرا کچھ اس طرح کی اگر آپ اعضاء کا ارشاد فرما دیں جس کے جیسے عام الناس کو عموماً پتہ نہیں ہوتا اور وہ یہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اوجڑی کھانے کی تو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوجڑی جانور کے جسم کا وہ حصہ ہے جس میں نجاست جمع رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اوجڑی کھانا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک جیسے مرغی کے پنجے ہیں یا اسی طرح جو جانور کے پائے وغیرہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہے تو ان کو کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہے. صحیح ہے. جو مرغی کے پنجے ہیں عمومی طور پر ان کو بھی جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے کھایا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شرعی طور پر کھا سکتے ہیں. اسی طرح جو بڑے جانور کے پائے ہیں، بکرے کے یا گائے وغیرہ کے پائے ہیں، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے. ہاں بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو کھال ہے ساری کی ساری اوپر سے اتار دی جاتی ہے. صحیح ہے. اور بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو کھال جو ہے اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کے جو اوپری حصہ ہے یعنی جو بال وغیرہ ہیں اس کے جل جاتے ہیں اور کھال کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. اس کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کو کھانے کی شرعی طور پر اجازت ہے. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائے جیسے جب قربانی کے ایام میں گھروں کے اندر جانور ذبح ہوتا ہے تو جو خون نکلتا ہے
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خون جو ہے پورا جانور اس کے اندر جب اس کی کھال اتر رہی ہوتی ہے تو اس کا خون اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ عموماً جو گوشت فروشت ہوتے ہیں اتنی احتیاط تو کرتے نہیں ہیں، وہ جو چھری ہوتی ہے وہی پانی میں دھوتے ہیں، وہی پانی پھر اس کے اندر پھینک بھی دیتے ہیں اور سارا چل رہا ہوتا ہے سلسلہ۔ تو اب جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے، تھیلیوں میں جب گوشت بھرا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خون مطلب آ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ پھر فریج میں چلا گیا، جم گیا، پھر نکالا گیا، پھر اس کو دھویا جاتا ہے، تو یہ جو خون جو لت پت ہو رہا ہے سارا معاملہ، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھو، خون میں تو ہمیشہ ہی احتیاط کرنی ہوگی، جی جی، چاہے وہ عام طور پر آپ گوشت خریدتے ہیں، چاہے وہ قربانی کا گوشت ہے یا قربانی کرنے والے کے چھری کا استعمال ہے، جی جی، کہ وہ چھری کا استعمال کرتا ہے، بالٹی میں اس کو دھو دیتا ہے، پانی سارے کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے، صحیح، اب وہی پانی جو ہے وہ دیگر کاموں میں استعمال کرتا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اب جیسے قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد گوشت کہیں سے آ رہا ہے، کہیں سے جا رہا ہے، شاپر کے اندر ہے تو اس سے قطرے گر رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ خون ہے اور خون نجاست غلیظہ ہے، اس سے بچنا ظاہر ہے ضروری ہے۔ جی، اگر کپڑوں وغیرہ پہ لگے گی 1 درہم کی مقدار اگر یہ لگے گی تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نماز اگر پڑھ لی تو نماز واجب الادا ہوگی، اگر درہم سے زیادہ لگ گئی ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھیں گے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ ٹھیک جی، خون کے حوالے سے پتہ چلا کہ اس کی کتنی احتیاطیں کرنی چاہیے۔ عموماً یہ احتیاطیں دیکھنے میں آتی نہیں ہیں، بہت اس کے اندر کمزوری ہے، تو لہذا گھروں کے اندر جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس پہ توجہ فرمائیں، اپنے آپ کو نجاست سے محفوظ کریں، قصداً اپنے کپڑوں کو، اپنے ہاتھوں کو ناپاک کرنا اس طرح شرعاً اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ جی، مزید کالس لیں گے ہم۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید اوجڑی کے متعلق ہی انہوں نے بھی سوال کیا ہے، تو اس کے متعلق پہلے بتا دیا ہم نے جی کہ اوجڑی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ وہ غلاظت وغیرہ اس میں جمع ہوتی ہے، اس لیے اس کو کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ اسٹیٹ لائف انشورنس ہوتی ہے جو یہ ہم کرا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ انشورنس کروانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ انشورنس کرواتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ بات باقاعدہ طے ہوتی ہے کہ جتنی رقم آپ ادا کریں گے آپ کو اس سے زیادہ رقم دی جائے گی، تو یہی سود کی خالص صورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہر 6 مہینے کے بعد 10,000 روپے جمع کروانے ہیں، آپ کی 10 سال کی پالیسی ہے یا آپ کی 20 سال کی پالیسی ہے، آپ ہر 6 مہینے کے بعد اتنی رقم جمع کرواتے رہیں گے، اور اگر بالفرض خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو چاہے آپ نے ابھی 2 ہی قسطیں جمع کروائی ہوں، چاہے آپ نے 60,000 روپے جمع کروائے ہوں، چاہے آپ نے 1 لاکھ روپیہ جمع کروایا ہو، آپ کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے یا 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، تو یہ خالصتاً سود کی صورت ہے اور اس کی قطعی طور پر ظاہر ہے اجازت نہیں ہے۔ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر جو بھی نفع ہوتا ہے اور نفع کے ریشو کے اعتبار سے آپ کو دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نفع کے ریشو کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ طے ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اگر ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم آپ کا جو نفع ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کم کر لیتے ہیں، حالانکہ نفع اور نقصان میں یہاں پہ شرکت قطعاً نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک شخص سے گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ 20 سال کی پالیسی لے لیں، ہر 6 مہینے کے بعد آپ کو 20,000 روپے جمع کروانے ہیں، اور سال کے اندر 2 سال کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے، جی جی، تو اس کا مطلب ہے نقصان کا کوئی قطعی طور پر پہلو موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی شراکت کی جاتی ہے یا کاروبار کیا جاتا ہے تو اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، اور یہ تو خالصتاً سود کی صورت ہے، اس کو نہیں کروا سکتے۔ اچھا، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ظاہر ہر گھر کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ اب جیسے والد صاحب ہیں تو والدہ کے جو رشتہ دار ہیں، والدہ ہیں تو والد صاحب کے رشتہ دار ہیں، یعنی زوجہ اور شوہر کے حساب سے بھی اس کو اگر تقسیم کر لیا جائے تو تھوڑا سے مسائل اس میں چلتے رہتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم ہے تو مثال کے طور پہ گھر کے اندر اگر بکرا ذبح ہوا تو عورت کی یہ خواہش ہے کہ بھائی ہمارے اپنے ہی رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے، شوہر کے حوالے سے مطلب اس میں کمزوری، جو شوہر صاحب ہیں تو ان کی یہ خواہش ہے کہ بھئی ہمارے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے، تو زوجہ کے حوالے سے اسی طرح بلانے کے حوالے سے بھی، یعنی بیوی کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ میرے ہی گھر والے آتے رہیں اور شوہر صاحب کے گھر والے بھلے نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو گھر کا جو بھی ماحول ہے، صحیح، ظاہر ہے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا بھی خیال رکھیں گے تبھی یہ گاڑی ٹھیک طریقے سے چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یوں ہی
جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کا خیال رکھے گی اور اسی طرح جو شوہر ہے اپنی بیوی کے گھر والوں کا خیال رکھے گا تو ہی گاڑی ٹھیک طریقے سے چل سکے گی. اصل میں ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کے شبہات لوگوں میں پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میرا شوہر اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات کرے گا، اپنے والدین سے ملاقات کرے گا تو وہ اس کو میرے خلاف بھڑکائیں گے اور یہ مجھ سے جھگڑا کرے گا یا مجھے پریشان کرے گا، مجھے تکلیف پہنچائے گا. شوہر کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرے گی، ان سے ملاقات کرے گی، ان کا آنا جانا رہے گا تو وہ اس کو پٹیاں پڑھائیں گے اور یہ مجھے پریشان کرے گی. اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہوتی، یعنی اس اعتبار سے بھی موجود نہیں ہوتی کہ اگر ایسے شوہر سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی اس طرح کی بات واضح طور پر ہوئی ہو، آپ کو پتہ چلا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اصل میں مجھے ایسا ہی لگتا ہے. اچھا. عورت سے پوچھ لیا جائے کیا واقعتاً کوئی ایسی بات کبھی ہوئی بھی ہے، واضح طور پر کوئی دلیل موجود ہو یا کچھ ایسا ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید ایسا ہی ہے، کیونکہ جب یہ گھر سے ہو کے آتا ہے تو مجھ سے لڑتا ہے. اب وہ بیچارہ گھر سے ہو کر آیا اور جب وہ گھر پہ پہنچا واپسی، آپ نے اس سے پانی نہیں پوچھا، آپ نے اس سے کھانا نہیں پوچھا، تو بھائی وہ اس وجہ سے لڑائی کر رہا ہے، وہ اس وجہ سے تھوڑی لڑ رہا ہے آپ کے ساتھ کہ وہ والدین سے مل کے آیا ہے. یوں ہی عورت کا معاملہ ہے کہ عورت جب اپنے گھر سے ہو کے آتی ہے یا اپنے رشتہ داروں سے ملتی ہے، وجہ کچھ اور ہو جاتی ہے، شوہر کی کوتاہی کچھ اور ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. شوہر یہ سمجھتا ہے کہ شاید عورت کی طرف سے ایسا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ گھر کو جب لے کر چلیں گے تو انسان کو اپنے بارے میں خود ہی سوچ لینا چاہیے. صحیح ہے کہ اگر میں سامنے والے کو اس کی بہن سے، اس کے بھائی سے، اس کے والدین سے ملنے سے منع کرتا ہوں، شوہر کی بات کر رہا ہوں میں، کہ شوہر اگر بیوی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری اپنی بھی بہنیں ہیں، اگر ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو مجھ سے ملنے سے منع کرتے ہیں، میرے والدین سے ملنے سے منع کر دیں تو میری کیا کیفیت ہوگی. اسی طرح عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آج میں اس کو منع کرتی ہوں، میرے بھائی کو میرے والدین سے ملنے سے اگر اس کی بیوی منع کرے گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی. تو ان باتوں کو عمومی طور پر سوچا سمجھا نہیں جاتا، وہ اپنے آپ کو ہی دیکھا جاتا ہے، دیگر معاملات کو نہیں دیکھا جاتا، اور نقصان پھر دونوں کو ہوتا ہے، گھر بگڑ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. وہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، آپس میں کوئی کسی طرح کی پریشانی موجود نہ ہو، فقط اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کیوں گیا تھا، یا شوہر یہ کہتا ہے کہ عورت کے گھر والے کیوں آئے تھے، یا عورت اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے کیوں گئی تھی، تو آپس میں خام خام جو ہے وہ چپکلش کرتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ نوبت علیحدگی تک بھی پہنچ جاتی ہے. لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اسی طرح جو شوہر کے حقوق اس کے بہن بھائیوں کے لیے، اس کے والدین کے لیے ہیں، اگر وہ ان کو پورا کرتا ہے تو بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور بیوی اپنے والدین کے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق اگر پورا کرتی ہے تو اب شوہر کو قطعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایسے میں یہ آیا کہ وہ کون سے اجزاء ہیں کہ جن کو نہیں کھانا چاہیے، تو ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ ہے اہل سنت کا، جس میں 22 اجزاء 22 اجزاء ایسے پارٹس لکھے گئے ہیں جن کا کھانے کے حوالے سے شریعت نے منع فرمایا، تو وہ وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ آج جمعرات ہے، اور جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے تحت سنتوں بھرے اجتماعات دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام میں شروع ہو جاتے ہیں. میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش فرما کر ان اجتماعات میں شرکت فرمائیے. انشاءاللہ علم دین بھی ملے گا. پھر پورا ایک جدول ہوتا ہے اس کا، اس جدول کے مطابق گزاریں گے تو مزید انشاءاللہ تعالی برکتیں ملیں گی. پھر شب جمعہ یعنی جمعے کی رات ہوتی ہے تو اس کی الگ برکتیں ہیں، تو لہذا نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے. سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ عز و جل پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.